انڈیا نے الٹا حق ہٹ درمی اور عدم تعاون پر کمر باندھ لی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھارتی خفیہ ادارہ جو را ہے اس کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرے؟ داؤد ابراہیم، اس کو زہر دے دیا گیا ہے، وہ کراچی کے ہسپتال گیا ہے اور پھر وہ مارا جا چکا ہے، مر گیا ہے، یہ سب خبریں چلتی رہیں اور پتہ ہی چلا کہ یہ دراصل انٹرنیٹ جو شٹ ڈاؤن ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا. تمام شہریوں کا جو غصہ ہے آسمان کو چھو رہا ہے. بھارت کا موسٹ وانٹڈ آتنکوادی داؤد ابراہیم 72 حوروں کے پاس پہنچ گیا ہے. دیکھیں وہ وقت تو بہت پہلے آ چکا تھا، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کی انٹرنیشنل لا ڈائمینشنز کیا ہیں اور اس کی جو سفارتی ڈائمینشنز کیا ہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ پاکستانی تو خیر اس لیے اپسیٹ ہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ کراچی میں اس نے غلطیاں سدھارنے والا جوہر ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہے اور اس کی تاریخ ہے. بولوں گا تو بڑی مرچیں لگیں گی لوگوں کو. ان نون مین ہے، انہوں نے اب ٹاپ گیئر پکڑ لیا ہے، وہ 5th گیئر کی بجائے 6th گیئر میں آ گئے ہیں. ابھی کچھ گھنٹوں میں یہ نیوز آنی شروع ہو گیا، کبھی یہاں پہ ٹپک گیا، کبھی وہاں ٹپک گیا. انڈیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم سمر، اس میں جو سرفیس ٹو ایئر ایک میزائل سسٹم جس میں ایک وار سے 4 نشانے باندھے جا سکتے ہیں. مسلمان تو ہے لیکن ساتھ بڑے بے گناہوں کی جانیں بھی لی ہیں اس نے. پاکستان کے چینل والوں سے بھی بات کری ہے، وہ بولے سناٹا ہے، چپی ہے. غلطیاں سدھارنا تو دور کی بات ہے، ہم تو وہ بدنصیب اور وہ احمق لوگ ہیں جو غلطیاں بھی نہیں کرتے. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے. دوستو، بھارتی وایو سینا نے رویوار کو سمر ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کا سفل پریکشن کیا. آپ کو یہاں بتا دیں کہ سمر ایئر ڈیفنس سسٹم بھارت میں ہی وکست کیا گیا ہے اور یہ سودیشی ڈیزائن پر آدھارت ہے. زمین سے ہوا میں مار کرنے والا یہ میزائل سسٹم بھارتی وایو سینا دوارا ہی وکست کیا گیا ہے. وایو سینا کو آتم نربھر بنانے کی دشا میں یہ اہم قدم ہے. وایو سینا نے بیان جاری کر کے بتایا کہ بھارت میں ہی ڈیزائن اور وکست کیے گئے سمر ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کا یدھ ابھیاس است شکتی 2023 کے دوران سفل پریکشن کیا گیا. یہ پریکشن ایئر فورس اسٹیشن سوریہ لنکا میں کیا گیا. ایئر ڈیفنس سسٹم کو وایو سینا کی مینٹیننس کمانڈ کی ایک یونٹ دوارا ہی وکست کیا گیا ہے. پہلی بار اس ایئر ڈیفنس سسٹم کا فیلڈ پریکشن کیا گیا ہے. ایک طرف تو پاکستان بھارت کے اس نئے ایئر ڈیفنس سسٹم سے سہما ہوا ہے اور دوسری طرف داؤد ابراہیم کی موت کی خبر سن پاکستان میں جیسے ماتم پسر گیا ہے. انڈیا نے الٹا حق ہٹ درمی اور عدم تعاون پر کمر باندھ لی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھارتی خفیہ ادارہ جو را ہے اس کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرے؟ دیکھیں وہ وقت تو بہت پہلے آ چکا تھا، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کی انٹرنیشنل لا ڈائمینشنز کیا ہیں اور اس کی جو سفارتی ڈائمینشنز کیا ہیں. سفارتی سطح پہ تو یہ پرسونا نان گریٹا کر کے ان کے ایک، مگر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ایسا فورم ہوگا جس پہ دا کنوکشن اینڈ ایکوزیشن بوتھ ول کنیکٹ. بیکاز ہمارے پاس انٹرنیشنل لا کی اگر ہم لینگویج دیکھیں تو اس میں دیر آر سرٹن فورمز لائک ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے یو این کی، یو این جنرل اسمبلی ہے وچ کین پاس دا جنرل ریزولوشنز، اینڈ وی ہیو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جس میں کوئی بھی ملک جس کو یونیورسل ڈومیسٹک لا کے تحت وہ جورسڈکشن حاصل ہے. جناب، یہ خبر ہر طرف اس وقت وائرل ہو رہی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے. پچھلے کئی گھنٹوں سے، کل رات سے انٹرنیٹ ڈاؤن ہوا، اس کے بعد شٹ ڈاؤن ہوا اور لوگوں کو ایکسیس نہیں مل پا رہی انٹرنیٹ تک. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری ایسی خبریں جو ہیں وہ آن لائن جو پہنچتی ہیں یا جس کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بات ہوتی ہیں، ولاگس ہوتے ہیں، بلاگس ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ٹویٹر، ایکس اور انسٹاگرام، فیس بک، یہ سب جو ہے اس پہ لوگوں کو ایکسیس نہیں مل پا رہی تھی. اچھا، اب یہ انٹرنیٹ جب ڈاؤن ہے یا شٹ ڈاؤن ہے تو اس میں پہلے تو ایک یہ خبر آئی کہ ایک ڈان داؤد ابراہیم، اس کو زہر دے دیا گیا ہے، وہ کراچی کے ہسپتال گیا ہے اور پھر وہ مارا جا چکا ہے، مر گیا ہے، یہ سب خبریں چلتی رہیں اور پتہ ہی چلا کہ یہ دراصل انٹرنیٹ جو شٹ ڈاؤن ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا تاکہ ڈی آئی کی خبر جو ہے وہ باہر نہ نکل سکے، باہر نہ پہنچ سکے. حالانکہ وہ خبر نکلی اور بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی تو وہ خبر جو ہے وہ
اور بات دور تلک نکلی اور پوری دنیا میں جو ہے وہ بات اس کی جا رہی ہے. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ ایسے کنٹریز ہیں دو جو کہ اس کے نام کے اوپر جو ہے وہ اشتہاری ہے, پیسہ بھی ہے, اور دہشت گردی کے جو حملے ہیں اس میں ملوث, تو یہ والی بات نکلے گی تو پھر یہ انڈیا سے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی اس کے اوپر بات کرتا ہوا نظر آئے گا اور خبر جو ہے وہ آگے بڑھے گی. جب میں نے انڈین میڈیا کی بات کی تو میں نے اس میں دیکھا کہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ چیتاونی ہے ان لوگوں کے لیے, یہ دھمکی ہے کہ جو انڈیا کے خلاف ہیں اور ان کو انڈیا کی ترقی پسند نہیں ہے اور وہ اس کے اوپر بڑی باتیں بناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ کر لیں گے, تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے, یہ ایک رپلائی ہے, یہ ایک جواب دیا گیا. تو کیا یہ جواب جو ہے یہ کاکڑ صاحب کی اس جنگ کی دھمکی کے بعد ہے؟ دیکھیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. مدعا یہ ہے کہ اس وقت, مدعا کیا بلکہ خبر ہے جو کہ انڈیا کے نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو رہی ہے, اور خبر یہ ہے کہ انڈیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم سمر, اس کے اوپر ایک تجربہ کیا گیا اور اس میں جو سرفیس ٹو ایئر ایک میزائل سسٹم جس میں ایک وار سے 4 نشانے باندھے جا سکتے ہیں, یہ کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. تو ہم نے تو 300 جنگیں کہا تھا, تو انہوں نے 300 بار جنگ کے بجائے جو ہے وہ ایک ہی وار میں 4 نشانے باندھنے کی بات کر دی ہے. پہلے تو اس سسٹم پر ذرا تھوڑی سی بات کی لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو میں نے بات کی کہ دیکھیے اگر کسی طرف سے کوئی ایسی بات کی جاتی ہے تو دوسری طرف سے یہ جو ہے کہا جا رہا ہے, یہ اس لیے کہ اس وقت جو انڈین میڈیا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میڈ ان انڈیا شیلڈ ٹو کاؤنٹر اینیمی میزائل اٹیک. اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو شیلڈ کی بات کی جا رہی ہے اس میں سمر ہے, سمر ایئر ڈیفنس ان کا سسٹم ہے جس میں ایک ہی فائر یونٹ سے وہ 4 نشانے باندھ سکیں گے. یعنی یہ میزائل سسٹم ہے جس میں جب کسی کی طرف سے ان کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اگر ان کا دشمن تاک کے نشانے باندھ رہا ہے تو انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ جس میں وہ ایک سنگل یونٹ میں وہ 4 میزائلز کو جو ہیں اس کو ٹارگٹ کر سکیں گے اور کامیابی سے ٹارگٹ کر سکیں گے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ٹو بوسٹ انڈیاز ڈیفense کیپیبلٹیز ٹو ٹیکل پوٹینشیل ایریل تھریٹس, یہ باقاعدہ بار بار ہر جگہ پر چل رہا ہے, بلکہ دیکھیں کچھ جگہوں پر تو چل رہا ہے کہ پوٹینشیل تھریٹس. تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھارت کی اس کی بات کی جاتی ہے کہ کون کس طرف سے حملہ ہو سکتا ہے یا کس طرف سے تھریٹ ہے, تو وہ 2 ہی کنٹریز ہیں, ایک ہے چائنا اور دوسرا ہے پاکستان. لیکن یہ جو سلسلہ ہے اس وقت جو ہو رہا ہے یہ ایک ایسی ٹائمنگ ہے کہ جس وقت چائنا کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی نا دونوں ملکوں کے بیچ, یہ تو بات چیت چل رہی ہے اس وقت پاکستان اور انڈیا کے بیچ, کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ گرما گرمی ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ایسے وقت میں ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس کو پھر ایسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے یہ پھر ایک رپلائی ہے کہ یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں. اچھا, اب اس میں کچھ اور تھوڑی سی جو ہے وہ اس سسٹم کے حوالے سے جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کا پہلا سسٹم انڈیا کا ہے